روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارا رمضان، پیارا مقابلہ اور افطار عامر کے ساتھ یہاں پر آج جو ٹیمیں موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کو کرا دوں۔ زیر فاطمہ یوسف، السلام علیکم۔ آپ کا تعلق، آپ درس نظامی کورس کر رہی ہیں، بہت بہت مبارک، اور بھی زیادہ آپ کہ آپ درس نظامی پڑھ رہی ہیں۔ درس نظامی آپ کو پتہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کو شروع کرایا تھا درس نظامی کو، اور مفتی نظام صاحب نے اس میں بہت کام کیا۔ نظام الملک اس کے اندر موجود تھے، انہوں نے بھی کام کیا، اور اس میں بڑے بڑے اس وقت کے جید علماء کرام جو تھے انہوں نے اپنے جو فقہا کہلاتے تھے انہوں نے اس میں یہ طے کیا کہ کون کون سی کتابیں پڑھائی جائیں گی۔ تو آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ موطا امام مالک کو تھوڑی اہمیت نہیں دی گئی تھی اس زمانے میں۔ آپ کے پڑھائی جاتی ہے موطا امام مالک؟ نہیں پڑھائی جاتی؟ اب مائی پہ بتائیے گا۔ ابھی کے درجے میں آگے درجے میں اب شروع کرنا ہوئی اس لیے کہ مدارس بورڈ نے طے کیا تھا، اگر آپ درس نظامی کریے تو آپ وفاق المدارس العربیہ سے، وفاق المدارس العربیہ دیوبند مدارس سے، تنظیم المدارس اہل سنت، مفتی منیب الرحمان صاحب جس کے چیئرمین۔ تو یہ طے ہوا تھا کہ اس میں اس زمانے میں وزیر تھا 2002 میں نے کہا تھا کہ جی آپ موطا کو بھی اس میں شامل کریں، موطا امام مالک۔ پھر وہ بہت دیر تک ہوتا رہا، اب شاید پڑھائی جانے لگی ہوگی موطا امام مالک، منتخب احادیث اس میں سے لی جا رہی ہے۔ ٹھیک، جاوید اقبال صاحب، آپ ہیں بی ایس میڈیکل ٹیکنالوجی جامعہ کراچی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور تاشا محمود، آپ ہیں پی ایف، جی نتاشا، تشا، تو تشا کی الف پہ، تشا پہ الف کیوں لگا دیا؟ تشا اچھا نام ہے، تاشا لکھ دیا انہوں نے۔ تشا محمود، پی ایف کے آئی ٹی، یہ کیا کے آئی ٹی کیا ہے؟ پی ایف کیٹ یونیورسٹی۔ اچھا، یہ جو شہر فیصل پر ہے؟ جی ہاں، اچھا اوکے، صحیح۔ چلیں آپ تینوں یہاں پر موجود ہیں۔ بھائی یہ نام سے ہی لکھا کریں یار۔ ابصار صاحب، اچھا خیر، یہ تشا محمود تھی، ان کو تاشا لکھ دیں۔ تشا امجد، میرا نام ہے تشا امجد۔ بتاؤ، نام ہی پورا غلط کر دیا۔ کس نے لکھا ہے؟ پہلے میں اسے مل کے آنا، ایک منٹ چاہیے۔ محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ دیکھیے بات یہ کہ ہم لوگ جب ٹرانسمیشن کرتے ہیں تو ہمیں سب کی عزت کا اور اس کا، کیونکہ والد کے نام کا مسئلہ تھا۔ تاشا اگر غلط بھی تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امجد والد کا نام ہے، والد کے نام کو تو نہیں۔ اب محمود، آپ نے محمود بہت اچھا نام ہے، محمود رسول کے ناموں میں سے نام ہے، لیکن والد کا جو نام ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب تو میں اس لیے گیا تھا، تو ہاں اس لیے۔ اور ہماری ٹرانسمیشن یہ بالکل ایک کوئی، ہم لوگ تصنع اور بناوٹ میں نہیں ہوتے کہ ہم کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، کوئی اسکرپٹ ہو رہا ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس کو صحیح کرا کے میں آیا ہوں، تاکہ اگر آپ جیت جاتی تو پھر ایٹ لیسٹ وہ نمبرز جہاں پر آئیں گے وہاں کا نام تو صحیح لکھا ہو، پتہ چلا وہاں بھی تاشا محمود، اور صبح ایکسپریس میں بھی تاشا محمود چھپ رہا ہوتا، کیونکہ ہماری روز کی ٹرانسمیشن چھپتی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو سوالات کا پہلا سلسلہ یہ ہے کہ اس میں واقعہ پہلے بتاتے ہیں، واقعے میں آپ کے اندر سوالات اس میں موجود ہوں گے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، یہ آپ اس کو چھوڑ دیں، میں خود بتاتا ہوں واقعہ یہ کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا 23 تا 24 مارچ 1940 ایک سالانہ اجلاس منعقد ہونا تھا منٹو پارک لاہور میں، اور اس میں
قرارداد پیش ہونی چاہیے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، میں معذرت چاہتا ہوں بیٹھے میں اس لیے گیا تو تھوڑا سا میرے کمر میں درد ہے، ابھی میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے لیاقت علی خان کے ساتھ سفر کا قصد کیا اور ممبئی سے وہ لاہور پہنچے. لیکن جب لاہور پہنچے تو لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر ان کو توقع جو تھی وہ توقع ویسی تھی، بہت بڑا ازدحام تھا، لیکن معاملہ کچھ اور تھا. وہ معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا. اس میں قائد اعظم محمد علی جناح بہت دل گرفتہ تھے، بہت پریشان تھے، بہت افسردہ تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے معاملہ دیکھ کر. پھر اس کے بعد خیر اس معاملے کو انہوں نے نمٹایا، اور نمٹانے کے بعد وہ ان کے پاس گئے جن کی وجہ سے سارا واقعہ ہوا، ان سے بات چیت کی اور پھر ان سے کہا کہ آپ نے منٹو پارک ضرور آنا ہے. تو منٹو پارک وہ لوگ آئے، قرارداد پیش کی گئی. وہ قرارداد لاہور نہیں تھی، وہ قرارداد پاکستانی تھی. یہ تاریخ میں غلط لکھا ہے کہ وہ قرارداد لاہور تھی، کیونکہ بیگم مولانا محمد علی جوہر نے پاکستان کا لفظ استعمال کر لیا تھا تقریر میں اپنی، تو وہ قرارداد پاکستان ہو گئی تھی. نواب بہادر یار جنگ وہ تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کی تصویر قائد اعظم نے کرسی پہ رکھی تھی کہ یہ مقرر ہمارے آج نہیں آئے، یہ زبردست مقرر ہیں. اسی طرح راجہ صاحب محمود آباد وہ بھی بہت زبردست مقرر تھے. اس کے بعد قائد اعظم کی تقریر کا جب وقت آیا تو اس سے پہلے قرارداد پیش کرنے کو کہا گیا. قرارداد پیش کرنے کو کہا گیا تو شیر بنگال مولوی ابو القاسم فضل حق ان کے ذمے یہ کام آیا. آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ ہمیں اس بنیاد پر علیحدہ کیا گیا کہ بنگالی اور اردو زبان نہیں ہونی چاہیے. ایسی بات اگر ہوتی تو ابو القاسم فضل حق اردو میں قرارداد پیش نہ کرتے. انہوں نے اردو میں ہی پڑھی اور قرارداد اردو میں تھی. اس قرارداد میں ایک لفظ تھا جو قائد اعظم نے کاٹ دیا، کیونکہ آپ گزشتہ 8 دن سے جو یہ ہو رہا ہے سب مقابلہ، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ تو سب بتا دیتے ہیں. آپ نے بتانا ہے، میں آپ کو ہنٹ تھوڑی دینے، آپ نے مجھے بتانا ہے اگر پڑھا ہے یہ واقعہ کیا ہوا ہے. تو قائد اعظم نے ایک لفظ کاٹ دیا اس میں سے. وہ لفظ کاٹنے کے بعد لوگوں نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ نے یہ لفظ کیوں کاٹا؟ انہوں نے کہا میں کسی دوسری قوم کے لیے جب یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا تو اپنی قوم کے لیے کیوں استعمال کروں. وہ لفظ کیا تھا میں آپ کو بعد میں پوچھوں گا آپ سے. اس کے بعد قائد اعظم کی تقریر ہوئی. قائد اعظم نے انگریزی میں تقریر کی. لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ محمد علی جناح کیا بول رہے ہیں. لوگ صرف ایک لفظ سن رہے تھے، پاکستان پاکستان پاکستان، اور بھرپور انداز میں نعرے لگ رہے تھے پاکستان زندہ باد. کوئی کہتا ہے کہ چودھری رحمت علی نے بعد میں پاکستان کا نام تجویز چودھری رحمت علی نے کیا، لیکن یہ بتا چکے تھے وہ کونسل میں اجلاس میں کہ میں نے نام پاکستان تجویز کیا ہے. بات یہ ہوئی کہ بیگم مولانا محمد علی جوہر نے یہ نام کہہ دیا. جب یہ کہہ دیا تو لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. قائد اعظم نے تعریفی نگاہوں سے بیگم مولانا محمد علی جوہر کو مبارکباد دی کہ انہوں نے نام، کیونکہ نام خفیہ تھا لیکن نام انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. اور بعد میں یہ کہا، قائد اعظم کے جملے تھے کہ اگر آج محمد علی جوہر ہوتے تو زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ وہ ایک آزاد ملک کے اندر دفن ہونے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ فلسطین میں آرام فرما تھے. تو یہ سارے واقعات تھے. اب میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. زیر قائد اعظم جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اترے تو کیا بات تھی کہ وہ افسردہ ہوئے؟ سوال تو یہ ہے نا، اس میں تو پھر مزہ نہیں. ہاں بتائیں، زیر نے بتایا. ایک واقعہ تھا، لوگ بہت تھے. آپ ٹائم لیں، ٹائم پورا لیں. میں آپ کے ٹائم میں مخل نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جب وہ اترے نوابزادہ خان لیاقت علی خان سے، اب دلچسپی پیدا ہو رہی ہے نا. پہلے سب لکھا ہوتا تھا، یہ یار مجھ کو خود کرنے تھا. جب
وہ اترے ہیں تو لیاقت علی خان ان کے ساتھ تھے، اور جب وہ اترے تو انہوں نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی ایک ازدحام دیکھا، ایک لوگوں کا مجمع دیکھا، نعرے لگ رہے تھے قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. لیکن لوگ رو بھی رہے تھے، بہت بری طرح رو رہے تھے. ایک واقعہ پیش آیا، بڑا مشہور واقعہ. ایک تحریک تھی، تحریک آزادی. جی آواز ضرور سنیں. تحریک آزادی. نہیں ایک تحریک تھی، اس کے لوگ شہید ہو گئے تھے. پیش خاکسار تحریک. خاکسار تحریک کے لوگ شہید ہو گئے تھے، اور خاکسار تحریک کے 13 افراد شہید ہوئے تھے، جن کی شہادت کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح پہلے اسپتال گئے، اور اسپتال جانے کے بعد انہوں نے بعد میں میٹنگ کی. جی زبر، آپ کا جواب ہو گیا ہے، اب آپ کی طرف نہیں آؤں گا میں. آپ نے یہ بتانا ہے مجھ کو کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب منٹو پارک پہنچے تو قرارداد ان کو پیش کی گئی، انہوں نے قرارداد میں سے ایک لفظ کاٹا. آپ بتا سکتے ہیں وہ لفظ کون سا کاٹا؟ نہیں سر. چلے چھوڑیں، میں آپ سے اور آسان پوچھ لیتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے کس کی تقریر کو سراہا؟ شاباشی دی، سراہا، مبارکباد دی، خوش ہوئے، یہ میں نے بتایا ہے. بیگم مولانا محمد علی جوہر، آپ نے ان کو سراہا اور کہا کہ تم نے اچھا کیا کہ پاکستان کا لفظ استعمال کیا. اوکے، اب ہم دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اسی کا دوسرا راؤنڈ ہے. خاکسار تحریک کے 13 افراد شہید ہو گئے تھے. کیا اس کے بعد خاکسار تحریک لاہور کے جلسے میں شامل ہوئی؟ وہ کھڑے تھے وہاں پہ، ساتھ تھے قائد اعظم؟ نہیں. وہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے، شہادت کے باوجود وہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے خاکسار تحریک کے لوگ. آپ کی طرف آ جاتے. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ خاکسار تحریک جو کہ قائد اعظم کا ہراول دستہ تھی اور وہاں پہ ساتھ کھڑی ہوئی تھی، جب قائد اعظم ان سے تعزیت کر کے آئے اور جلسے میں موجود تھے، کیا وہ لوگ اسٹیج پر موجود تھے یا جلسے میں موجود تھے؟ اسٹیج پر موجود تھے. جواب بالکل درست. بیگم مولانا محمد علی جوہر، ان کے شوہر مولانا محمد علی جوہر اس وقت کہاں آرام فرمائے؟ بیت المقدس فلسطین میں. بیت المقدس فلسطین میں جمع ہے. جس لفظ کو تالیاں، جس لفظ کو قائد اعظم نے کاٹا تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قائد اعظم نے جس لفظ کو کاٹا تھا پورا پاکستان سن لے کہ قائد اعظم نے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان میں سے لفظ اقلیت کاٹا تھا، کیونکہ اس میں لکھا تھا مسلم اقلیتی علاقے. تو نے کہا میں مسلمانوں کو اقلیت نہیں سمجھتا، میں مسلمانوں کو اکثر یہ سمجھتا ہوں. لفظ اقلیت سے قائد اعظم کو چڑ تھی، لہٰذا پاکستان کا آئین بنانے والے لوگ یا ہم جو قانون ساز اسمبلی میں ہیں یا عمران خان صاحب اگر سن رہے ہیں یا دیگر لوگ سن رہے ہیں، اقلیت کا لفظ پاکستان سے کاٹ دیں. پاکستان میں اقلیت کا لفظ قائد اعظم کو پسند نہیں ہے. سب پاکستانی ہیں، کوئی اقلیت نہیں ہے. یہ آپ کو سوچنا چاہیے. میں ان اقلیتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہندو کمیونٹی ہے، جو مسیح کمیونٹی ہے، جو یہاں پر سکھ کمیونٹی ہے، میں اس اقلیت کی بات. باقی جو مذہبی اقلیت ہیں وہ الگ الگ ہیں، جیسے کہ اہل تشیع، اہل سنت، اس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ خود فیصلہ کریں گے یہ بڑے بزرگ بیٹھ کر سارے. لیکن جو مسیح کمیونٹی ہے، جو دیگر ہندو کمیونٹی ہے، جو ہندو پاکستان میں ہے وہ پاکستانی ہے، جو مسیح پاکستان میں ہے وہ پاکستانی ہے، جو سکھ پاکستان میں وہ پاکستانی ہے، وہ اقلیت نہیں ہے. وہ بھی لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، ہم بھی لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، لہٰذا وہ اقلیت نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے ہمارے لیے. ہاں جی، اب آ جاتے ہیں اشاروں کی مدد سے علمی و ادبی شخصیت کا زیر. شمس العلماء، زینت، یہ ناول ہے، ناول جس کو حیدرآباد
19ویں صدی آخر میں بیگ آتا ہے نام کے. مغل تھے مغل. آپ نے بہت پڑھا ہے ان کو. جاؤ اسکول میں درس نظامی تو اب آپ گئی ہیں, اسکول میں پڑھتی رہی ہوں گی, اسکول میں پڑھتی رہی ہوں گی, تو اس میں آپ نے ان کو اسکول میں پڑھا ہے نا آپ نے, جی جی. تو اس میں آپ نے ان کو پڑھا ہے. آپ نے اردو کی 5ویں کتاب جو 5th کلاس میں تھی اس میں پڑھا ہے آپ نے. نہیں اب نہیں, وہ تو پہلے میں تھا, اب تو سب اپنے اپنے جواب دیں. نہیں آ رہا ذہن. مرزا خلیج بیگ. اچھا آ جاتے آپ کے پاس. بیت اللحم, بیت اللحم, یہودا, خوشخبری, حواری, ایک ہی نام آئے گا. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بیت اللحم میں پیدا ہوئے. یہودا نے آپ کے ساتھ غداری کی. خوشخبری رسول اللہ کے آنے کی دی. بشارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ نے دی. اور حواری آپ کے پیٹر تھے, پال تھے, جو آپ کے ساتھ ساتھ تھے, جو ظاہر ہے کہ مسیح افراد کے نزدیک بڑا درجہ رکھتے. حضرت عیسیٰ بالکل درست جواب. تالیاں بجا دو بھائی, آواز آئی گی. اب اس میں تمہارے ہاتھوں کا استعمال تو ہو نہیں رہا, مشین چلانی ہے بس صرف. ہاتھوں کا استعمال ہوگا تو ایک اور میم بن جائے گی. عامر لیاقت رمضان میں تالیاں بجوا رہے ہیں. اور بھائی یہ جو آپ مشین بنا رہے سسٹم بجا رہے, کیا لوگ ہیں. اشاروں کی وجہ سے شخصیت کا نام بتائیے. مراکش, سفرنامہ, سلطان محمد تغلق, ابو عبداللہ. ابن بطوطہ. ابن بطوطہ. اشاروں کی وجہ سے ملک کا نام بتائیے. مشرق وسطیٰ, زیر, حاتم طائی, خانہ جنگی, قرن. قرن کے بعد تو ملک کا نام آ جانا چاہیے. اگر قرن کے بعد میں نہیں آ رہا بیٹا, درس نظامی کر رہی ہو. شام. قرن, قرن, مصر. قرن, تم درس نظامی کر رہی ہو بیٹا. قرن, قرن, ایک ہی آدمی ہے قرن میں. ویسے کرنی, مائک پہ زور سے بولو بیٹا. ویسے کرنی. ویسے قرنی کہاں کے تھے؟ قرن کے تھے نا. قرن کہاں ہے؟ یمن میں ہے قرن. مجھے یمن سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, خوشبو آتی. درس نظامی پڑھی ہو, یہ حدیث نہیں پڑھی بخاری شریف کی کہ مجھے یمن سے خوشبو آتی ہے, مجھے یمن سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے. کیونکہ یمن میں ہی تو حضرت ویسے قرنی تھے جو اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے. کوئی بات نہیں, کنفیوز ہو جاتے آدمی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. پڑھ رہی ہو, اچھا پڑھ رہی ہو اور آگے بڑھو گی, عالمہ بنو گی. میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ یاد رکھنا حافظے میں, یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں. کیونکہ حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کو نہیں دیکھا تھا, اور نہ دیکھنے کے باوجود یہ پیار تھا. اب تمہارا بھی ایسا ہی پیار ہے نبی سے, نہیں دیکھا ہے تم نے اور پھر بھی رسول سے محبت ہے. تو یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بڑی انمول محبت ہوتی ہے. تم ایک پیاری بچی ہو کہ جو رسول سے بن دیکھے پیار کرتی ہے, رسول سے بن دیکھے محبت کرتی ہے, رسول کی سنت پر ان کے حکم پر چلتے ہوئے اس وقت پردے میں ہے. اور تو تم کتنی اچھی بچی ہو, اور تمہارے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. اس کو تھوڑا سا پڑھو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے, خاص طور پر کہ یہ ہستیاں رسول کو بڑی محبوب تھی. جب آپ رسول کی اتنی سی بات کا خیال کر رہی ہو, جو کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اوڑھنی بھی لی ہوئی ہے, آپ نے حجاب بھی لیا ہوا ہے, آپ نے رسول کی ہر سنت پر عمل کیا ہوا ہے, آپ ان کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کریں, تو جو رسول سے پیار کرتے ہیں ان کا بھی ذرا ذکر تھوڑا سا ذہن. بھائی اتنی سی بات ہے, باقی آپ بہت اچھی ہو, سب صحیح جا رہا ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. نہیں, گھبرانے کی بات تو ہونی چاہیے ویسے. میں کہتا ہوں کہ گھبرانا چاہیے انسان کو, گھبرائیں گے نہیں تو آگے کیسے جائیں گے. اچھا آگے چلتے, جناب زبر کی طرف آ جاتے. یہ بتائیے گا کہ یہ لوگ ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں سوالات. آج
سورہ یاسین ہجری تقویم سراقہ بن جوسم طلع البدر علینا. آخری کیا ہنٹ دیا تھا؟ سورہ یاسین. آرام سے بتا رہا ہوں، آپ کا ٹائم بس ہے. سورہ یاسین ہجری تقویم سراقہ بن جوسم یا سراقہ بن مالک، نام غلط لکھا ہے جوسم، سراقہ بن مالک. اور طلع البدر علینا طلع ہجرت مدینہ. ہجرت مدینہ. آئے ہائے میں آنے ہجرت مدینہ. سورہ یاسین پڑھتے ہوئے آپ گھر سے نکلے تھے. آپ کے رفیق، آپ کے صدیق، آپ کے صدیق اکبر، آپ کے پیارے صحابی، آپ کے خسر، آپ کے دوست، آئے ہائے کیا کیا کہوں صدیق اکبر کے لیے، وہ آپ کے ساتھ تھے. اور آپ دونوں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. ہجری تقویم یہیں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے. ہجرت رسول سے ہجری لوگ کہتے ہیں ہجری کیلنڈر کب شروع ہوا؟ ہجرت رسول سے شروع ہوا. سراقہ بن مالک آپ کے پیچھا کر رہا تھا. پیچھا کرتے کرتے آیا تو غار ثور کے پاس اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. اور طلع البدر علینا مدینے کی وہ بچیاں تھیں جو رسول اللہ کا استقبال دف پر. شخصیات کی مدد سے ان کے آبائی شہر کا نام بتائیے. فیض احمد فیض، ظہیر عباس، استاد غلام علی، شعیب ملک. سیالکوٹ. منڈا سیال کوٹیا، سیال کوٹ کسی جواب ہے. ایک نام ہم نے سندھ میں لکھا اور فوراً پہنچ جاتی، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، وہ تو آپ فوراً پہنچ جاتی سیال کوٹ، اس لیے ہم نے آپ کو سیال کوٹ چھوڑ بچایا. اور ایک نام ہم نے سندھ لکھا کہ وہ نیب کی حراست میں وہ نام پہنچ جاتی، خواجہ محمد آصف صاحب، تو بھی آپ پہنچ جاتی. بہرحال یہ سوالات آپ سے ہو گئے. اب ذرا بوجھو تو جانے. بوجھو تو جانے میں پہلا سوال آپ سے کر رہا ہوں میں زیر. یہ تو آپ مجھے بتا دیں گی، ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق کس ملک سے ہے؟ کاپٹک قبیلے سے تھے. قبطیہ کاپٹک قبیلے سے تھے. ایک قبیلہ ہے آج گھونگریالے بال ہوتے ہیں ان کے، کاپٹک قبیلہ ہے. ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے. ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ خدا بہت ہوتے تھے. ان سارے خداؤں کو پروردگار نے بڑا غرق کر دیا ان کا. قبیلہ بنو قریظہ. بنو قریظہ. نہیں ملک کون سا تھا؟ ملک ابشا. حضرت ماریہ قبطیہ کا تعلق مصر سے تھا. کاپٹک قبیلہ مصر میں ہوتا ہے. قبطی قبیلہ کہتے ہیں اس کو، یہ مصر میں ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان صحابی رسول کا نام بتائیے زبر جو قسطنطنیہ پر لشکر کشی کے دوران انتقال فرما گئے تھے. اور یہ پہلا لشکر، یہ میں آپ کو بس سمجھا دوں، جیش اول جس کی جنت کی بشارت دی ہے، یہ یزید نہیں تھا اس میں. یہ جیش اول اس میں انتقال کر گئے تھے. اب یہ جہاں پر آرام فرمائے، میں ان کے پاس ہو کر آ چکا ہوں جہاں پر یہ آرام فرما رہے. اور میں جب ان کے پاس گیا، کیونکہ ہم بزرگوں کے لیے یہی کہتے ہیں، ہم قبر نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں ان کے پاس گئے ہم آرام فرمائے جہاں پر. تو وہاں بڑا اس علاقے کا نام ہی ان کے نام پہ پڑ گیا ہے. اس جگہ پر جب آپ کو ٹیکسی میں بیٹھنا پڑ جائے تو کہنا پڑتا ہے آپ کو ماں جانا ہے. ذرا بتائیے گا نام. حضرت ابو ایوب انصاری. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ ان کو دیکھیں ترکی میں استنبول میں جب آپ ٹیکسی لیں تو آپ سے اب وہ 200 یورو لے گا، 200 یورو، اور آپ کو ایوب پہنچا دے گا. ایوب جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر نظر آئے گا. حضرت ابو ایوب انصاری ایکچولی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے میزبان تھے. ان کے گھر کے میزبان تھے اور رکھوالے تھے، کیونکہ یہ گھر ان کا نہیں تھا. مدینے میں رسول اللہ جس گھر میں آئے، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا. یہ طبہ بادشاہ نے پہلے سے ہی اپنے وزیر کو دیا ہوا تھا کہ نبی آئے گا ایک آخر الزماں، یہ اس کو دے دینا، یہ اس کا گھر ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اور
اگلا سوال ہے قرآن مجید میں کس پیغمبر کو, آپ نے صدیق تو سنا ہے, لیکن کس پیغمبر کو صدیق کہا گیا ہے؟ تو سوچو صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا. کس پیغمبر کو صدیق کہا گیا ہے؟ ایک پیغمبر بھی صدیق ہے اور ہمارے تو صحابی صدیق ہیں. ہاں سارے پیغمبر صدیق ہوتے ہیں, سارے پیغمبر صادق ہیں, لیکن ان کو کہا گیا صدیق. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور پیغمبر صدیق نہیں ہے, سارے صادق ہیں, لیکن ان کو صدیق کہا گیا کسی وجہ سے کہا گیا تھا. ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا, بہت برا سلوک کسی نے کیا تھا, تو آپ کو صدیق کہا گیا. تم سچے ہو. میرے ذہن میں 2 نام ہیں. ہاں دونوں نام بتاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام جن پہ الزام لگایا گیا تھا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے الزام لگانے کے بعد بچے نے گواہی دی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صدیق ہے, سچ بولتا ہے. گڈ. پاکستان کے یہ بتائیے گا نشان حیدر, زیر نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے پاکستان کے بہادر سپوت کا نام بتائیے. اکیلا لڑتا رہا وہ, نشان حیدر. 71 کی جنگ تھی, 65 کی نہیں تھی, 71 کی جنگ تھی. پہلا نشان حیدر. راشد بناس. کیپٹن سرور شہید, کیپٹن محمد سرور شہید لڑتے رہے, اکیلے لڑتے رہے. کیپٹن سرور شہید, آپ کو میرا سلام. آگے بڑھتے ہیں. آپ نے تو بالکل تیاری نہیں کی. آگے بڑھتے ہیں. زبر. پاکستان کے اولین وزیر مواصلات کا نام بتائیے. ان کی فیملی کی, انہی کی فیملی کی ایک خاتون آج کل وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑے کاموں میں لگی ہوئی ہیں, اور وہ جتنا یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ یا کھانا پینا, لوگوں کا دیکھنا دکھانا, یہ سارے کام کر رہی ہیں. ان کے خاندان کی ہیں. وہ سردار عبدالرب نشتر. سردار عبدالرب نشتر, ثانیہ نشتر, انہی کے فیملی سے اور وہ کام کر رہی ہیں. اب آپ سے سوال پیش میں کر رہا ہوں, اور اولمپک گیمز میں پاکستان نے پہلا تمغہ کس سن میں جیتا تھا؟ ٹائم ہے. میں آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ یہ 50 سے 60 کے درمیان, بس زیادہ مدد نہیں کر سکتا میں. 50 اور 60 کے درمیان اولمپک گیمز جو بھی ہوئے تھے ان میں پاکستان نے جیتا تھا. آپ نے سن بتانا ہے صحیح, یہ نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے. آپ سے میری پہلے کی ملاقات, پہلے آ چکے کسی گیم میں آپ, ہے نا؟ نہیں پتا. 56 ہے. 56 1956, اور یہ تھا ہاکی کا مقابلہ جس میں پاکستان نے کانسی کا تمغہ جیتا. بالکل جو جواب. واٹ آنسر. ویری گڈ, ویری گڈ, ایکسلنٹ, ایکسلنٹ. تو جی یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب میرے پاس نمبر کان میں بتاتے ہیں مجھے, جو کچھ بھی بتاتے ہیں مجھے کان میں بتاتے ہیں. بتاؤ. زیر آپ کچھ نہیں حاصل کر سکی نمبر. زبر نے 50 حاصل کیے, اور زوردار تالیاں ہونی چاہیے پیش کے لیے. 60 نمبر حاصل کر کے اگلے راؤنڈ میں چلیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں فوڈ بستی کے ہیمپرز کا جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مرحبا کے ہیمپرز کا. سوئسٹن واچز آپ کے پاس موجود ہیں. یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں ذرا اوپر رکھا کریں, نہیں رکھتے لوگ, دیکھا نا, جان کے نیچے رکھتے ہیں کہ میرے کمر میں تکلیف ان کو معلوم ہے. ان کو یہ سوئسٹن واچز ہیں, اور یہ آپ نے, یہ بہن آپ کے لیے, گھڑی آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے. فردوس کی رونق بھی پہنی ہے, اب یہ پہننا.
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیزا ہٹ پیزا پوائنٹ کے واچز آپ کے پاس ہیں. ہیلز ہیمپرز یہ ہیلز ہیں, آپ مت پہنیے گا, بھابھی کو دے دیجیے گا, آپ اچھی بھی نہیں لگے گی. اور آپ کے لیے بیٹا, آپ کے لیے فوٹائل کے ہیمپرز آپ کے لیے, اور ایزی کلر کے ہیمپرز ہیں. دل چھوٹا نہیں کرتے. عامر بھائی جیسی بنو. عامر بھائی نے پتہ نہیں کتنے مقابلے میں کہیں ہارے بھی ہوں گے, کہیں جیتے بھی ہوں گے. لوگ کیا کیا کہتے رہتے ہیں, میں بھائی ہوں نا تمہارا, تو بھائی جیسی بنو, اور دل چھوٹا نہیں کرتے. پھر آؤ گی, پھر جیتو گی. سب سے بڑی بات یہ کہ تم نے تو اس وقت سب کا دل جیتا ہوا ہے, درس نظامی کر رہی ہو, ہمارا دل جیت لیا, حجاب کر رہی ہو, تو سب کا دل جیت لیا. تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے, ہماری بہنوں, اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ترقی دے. شاید یہی وجہ میں سمجھ گیا. یہ فرسٹ اپیئرنس آڈینس کے سامنے, اس وجہ سے تو میں ان کو ایسا بھی جان نہیں دے رہا, میں تو ابھی اعلان نہیں کر رہا. تو ایک تو آپ تو چلیں گے اگلے مقابلے, میں آپ دونوں کا دوبارہ مقابلہ کروانا چاہتا ہوں. تو ہم اگلے 2-3 دن کے بعد آپ ذرا بیٹا تیاری کر کے آنا. میں نہیں چاہتا کہ آپ ہارو, میں چاہتا ہوں آپ جیتو. لہٰذا آپ دونوں پھر سے آئیں گے, کیونکہ آپ 10 نمبر سے رہ گئے, اور آپ تو یہ آپ کو سیٹ کر لیں گے, یہ لوگ بات کر لیں گے کس کل دن پرسوں جب بھی ہے, تو آپ میں سے پھر کوئی ایک جائے گا, ایک کوئی اور آپ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا, ایسے کر موئی صاحب ایسا کر لیجیے گا. موئی صاحب ہے نا, کیونکہ ہماری بچی موئی صاحب پہلی ہماری بچی جو یہاں پر آئی ہے باقاعدہ حجاب میں آئی ہے, اور اس کو آگے جانا چاہیے. تو اس کو ہمیں اس معاملے پر دیکھو حجاب کتنا فائدہ کرتا ہے, اس لیے میں کتنا آگے پہنچا ہے. تو ان کو آگے آپ نے کرنا ہے. یہ بھی اگلے راؤنڈ میں چل جائیں گے. میں اگلے راؤنڈ سے بولا جو ہم اگلا کریں, یہ تو چلی گئی آگے. ٹھیک ہے نا, تشامجد وقفہ لے لیتے, وقفہ لے لیں, وقفہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.